सब लोगों को ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं आपके साथ ईद डे 1 के हवाले से अपनी रिक्रिएशन वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना ईद का ड्रेस किस तरह से बजट में रहते हुए रिक्रिएट करने वाली हूँ। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। ये चैलेंज जो है मैं आपके साथ 40 to 4300 में पूरा करूँगी कि किस तरह से हम एक डिज़ाइनर ड्रेस रीज़नेबल प्राइस पर ख़रीद सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को ईद मुबारक इन एडवांस। लोगों ने बकरा मंडी से भैंसों की और गाय की शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं आज जा रही हूँ अपनी ईद के हवाले से शॉपिंग करने। ईद को जो है वो कुछ ही डेज़ बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि चांद रात को अवेल किया जाए और अपनी ईद के हवाले से ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ भी शेयर की जाए लाइव वीडियो, और दिखाया जाए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये मेरी स्ट्रीमर वीडियो ऑफ ड्रेस डिज़ाइनिंग है। मैं पहुंच चुकी हूँ खाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी और साथ साथ 40 to 30% डिस्काउंट भी था। जो लोग न्यू अराइवल को अफोर्ड नहीं कर सकते वो 30 to 40% डिस्काउंट को अवेल कर सकते। अच्छा, इतनी कोई खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग थी ना। ड्रेसेस पर बड़े एलिगेंट और स्टाइलिश ड्रेसेस थे। खाड़ी के ड्रेसेस में जो मुझे एक एलिमेंट नज़र आता है ना, उनकी एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा नीटनेस है। वाइट कलर्स और पेस्टल कलर्स जो है ना, सोबर कलर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि सम एक्सटेंट मारिया बी के ड्रेसेस में भी आपको इस तरह का एलिमेंट नज़र आता है। वाइट का यूज़, बेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो कम थी, बट आपको सिंपल ड्रेसेस जो होते हैं, स्टनिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इनकी परफ्यूम की भी बहुत ह्यूज कलेक्शन है। पर्स के हवाले से भी काफ़ी सारे यहाँ पर कलेक्शन थी। तो मैंने यहाँ से आज एक ड्रेस परचेज़ करना है ईद के हवाले से, और अपना डे 1 के लिए ड्रेस भी डिज़ाइन करना है। ये जो रैक था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे न्यू अराइवल हैं। ये 4000 की रेंज में हैं। सबसे ज़्यादा इनके ड्रेसेस में जो मुझे यूनिक ड्रेसेस लगे, जो ट्राउज़र पर एम्ब्रॉयडरी और ट्राउज़र पर जो है वो प्रिंट था, तो यहाँ से मैंने जो है वो शॉपिंग की है। एक ड्रेस परचेज़ किया है, उसी ड्रेस को मैं आपको रिक्रिएट भी करके दिखाऊंगी। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, तो मैं शॉपिंग भी आपके साथ रिवील करूँगी कि मैंने किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो परचेज़ किए हैं। ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ईद डे 1 के लिए, और ये खाड़ी का ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था। इसमें भी वाइट का ही एलिमेंट है। तो ये ड्रेस जो मुझे मिला था वो 3800 रुपीज़ में मिला था। प्योर लॉन का सूट है और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है। इसके साथ जो है वो वाइट कलर का ट्राउज़र है, जो कि उसको बहुत ही सोबर, बहुत ही एलिगेंट बनाता है। समर में जो है वो वाइट कलर के ट्राउज़र हों या वाइट कलर की शर्ट्स हों या कुर्ते हों, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और स्पेशली ईद पर ना तो बहुत ही कमाल लगते हैं। ये 3 पीस सूट था। 2.5 यार्ड इसकी शर्ट का फैब्रिक था, और ट्राउज़र के लिए भी 2.5 यार्ड फैब्रिक था, और इसके दुपट्टे के लिए भी 2.5 यार्ड ही कपड़ा था। इनका जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सफिशेंट क्वांटिटी में होता है, और जो कि इजीली आपका किसी भी साइज़ की गर्ल है या वुमन है इजीली बना सकते हैं। अच्छा, इसके ट्राउज़र पे हो सकता है कि मैं हल्की फुल्की सी कोई पैचेस लगाऊं या लेसिस लगाऊं। ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे पर भी बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट दिया गया है। अच्छा, इस तरह के ना समरी प्रिंट्स जो है ना वो बहुत ही यूनिक लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, और आपका एलिगेंट लुक देते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक ना बजाय ये कि हम महंगे महंगे डिज़ाइनर ड्रेसेस लें, इसी तरह के लॉन के ड्रेसेस लेकर उनके साथ लेसिस के साथ एम्बेलिशमेंट करके, डिफरेंट नेक लाइन के साथ एम्बेलिशमेंट करके, हम उसी तरह से एक डिज़ाइनर ड्रेस जो कि आपको किसी भी ब्रांड पर प्रिट्स के नाम पे इतने महंगे ड्रेसेस जो दिए जाते हैं वो आप इजीली
خود ریکریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کسی کے لیے بھی ڈیزائنر ڈریس جو کہ 25,000 کا ہے یا 30,000 کا ہے، وہ جس کو بعد میں ہم نارمل روٹین میں یا کیجولی طور پر پہن رہے ہوتے ہیں، افورڈ کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ فیبرک جو ہے آپ برانڈ سے لیں، بٹ وہ لیں جو آپ کیری بھی کر سکیں سمر میں یا ونٹر میں۔ یہ نہیں کہ آپ کی وارڈروبس میں سالہ سال وہ ڈریس پڑا رہے اور آپ اس کو کبھی کبھار نکال کر سسپیشیس انداز میں پہنیں۔ اس طرح کے جو سٹننگ 3 پیس ڈریسز ہیں نا، آپ کے سٹائل کو ڈیفرنٹ اور ایلیویٹ کر دیتے ہیں، اور یہ گلیمرس بھی لک دیتے ہیں کسی بھی ایونٹ پر، کیونکہ عید کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ سیلیبریشنز کا ایونٹ ہوتا ہے، اور سیلیبریشنز پر تھوڑا سا گلیمرس لگژری لک ہم فیمیلز کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا وائٹ کلر کا فیبرک تھا۔ وائٹ فیبرک آل ٹائم گرلز فیوریٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کا ٹراؤزر جو ہے کسی بھی پرنٹ کے ساتھ بہت ایلیگنٹ لگتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے لیسز لی تھیں جو کہ ان میں سے گوٹا پٹی کی لیس تھی، کچھ انڈین لیسز تھیں، اور کچھ جو ہے وہ امبرائڈری کی لیسز تھیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈریس پر میں کس طرح کی ڈیزائننگ کرتی ہوں۔ یہ ہے اس کا دوپٹہ جو کہ بہت ہی خوبصورت اور فلورل پرنٹ کے ساتھ دیا گیا تھا۔ تمام دوپٹے میں فلورل پرنٹ تھا جو کہ بہت اس کو ایلیگنٹ بنا رہا تھا اور ایک ڈیزائنر لک لگ رہا تھا کہ واقعی یہ فیبرک دیکھنے میں سافٹ ہے اور بہت ہی جو ہے پہننے میں بھی کمفرٹیبل ہے۔ کھادی کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو سفائر کے ایکول کہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ اس کی شرٹ کا فیبرک ہے، اس پر ایتھنک سٹائل میں پرنٹ دیا گیا تھا ڈیفرنٹ بلاکس میں، اور جو کہ اس ڈیزائن کو بہت ہی سٹننگ اور ایلیگنٹ بنا رہا تھا۔ اچھا، عید پر نا اس دفعہ ہم نے تو کچن میں ہی رہنا ہوتا ہے، چاہے وہ بقرہ عید ہو چاہے وہ سوئیوں والی عید ہو، تو جو بھی کپڑے ہیں پہن کر کوکنگ ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایسے کپڑے ہوں جن میں ہمارا سارا دن جو ہے بہت کمفرٹیبل اور بہت ہی ایزیلی گزر جائے۔ تو میں نے تو اس دفعہ لون کے ہی فیبرک لیا ہے، اس کے اوپر ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کی ہے۔ تو وہ ڈیزائننگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا ڈریس فائنلی سٹچ ہو کر کیسا اس کے اوپر سٹائل ہوا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں، آؤٹ فٹ فرام اسکریچ بجٹ چیلنج ہے۔ بجٹ چیلنج میں رہتے ہوئے ہم اپنا عید کا ایک خوبصورت ڈریس ریکریٹ کرنے والے ہیں۔ 3800 روپیز میں ہمارا آ گیا ڈریس، اور یہ جو نیک لائن ہے وہ مجھے 500 روپیز میں ملا، یعنی ٹوٹل جو ہے 4100 میں مجھے عید کا ڈریس پڑا ہے، اور اس میں 500 اور ایڈ کروں گی اس کی سٹیچنگ، کیونکہ سٹیچنگ جو ہے ویسے بھی بالکل سمپل ہونی ہے، نیک لائن جو اٹیچ ہونا ہے، تو 5000 سے بھی کم رینج میں میرا یہ ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نیک لائن دیکھیں، اتنا کوئی خوبصورت اس کا نیک لائن تھا، اس کے اوپر تاری کا کام کیا ہوا تھا۔ یہ مکھی نا مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ اچھا، اس کے اوپر دیکھیں یہ کارنرز میں لگانے کے لیے پیچ ہیں، اور میں ان کو اب فائنلی طور پر پیک کروں گی تاکہ میں اس کو ٹیلر کے پاس بھیج سکوں اور وہ مجھے درزی سٹچ کر کے بھیج دے۔ درزی کے پاس آئی، میں نے اس کو دوپٹے دیے، سارا گائیڈ کیا کہ کس طرح سے سوٹ کو سینا چاہیے، یہ سارے میں نے دوپٹے دیے، اور بھی ڈیفرنٹ لیسز اور امبیلشمنٹ ان کے پاس تھی ڈریسز کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ تو میں نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ کس طرح سے ڈریس کو ریکریٹ کرنا ہے۔ فائنلی میرا ڈریس سٹچ ہو کے آ گیا تھا۔ یہ اس کا نیک لائن تھا، نیک لائن کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر کے لگایا تھا، بالکل شرٹ کے فیبرک پر پیسٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ دیکھنے میں بہت ہی ایلیگنٹ لک دے رہا تھا۔ اسی طرح کا سیم ڈریس میں نے ایتھنک پر دیکھا تھا جو کہ میرے بجٹ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس کو بہت ہی افورڈیبل رینج میں اس کو ریکریٹ کر لیا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو سیو کرتے جایا کریں، جب بھی آپ نے سمر کا ڈریس ریکریٹ کرنا ہو یا ونٹر کا یا کوئی بھی ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے ڈیفیکلٹی ہو، تو آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی کوئی بھی سوٹ کو ریکریٹ کرنے میں۔ تو بازوں پر میں نے سمپلی لیس لی تھی، وہ بھی تاری میں تھی، تو دامن پر بھی میں نے لیس لگائی تھی اور کارنرز میں
پیچ اٹیچ کر دی، دونوں سائڈوں پہ فیشن پٹی اٹیچ کی تھی، ساتھ زگ زیگ لیس جو ہے وہ اٹیچ کر دی تھی تھوڑی سی ڈریس میں ڈیٹیلنگ دینے کے لیے۔ اس میں یہ زگ زیگ لیس اٹیچ کی تھی جو کہ بہت ہی کمپلیمنٹ کر رہی تھی اس ڈریس کو۔ یہ شرٹ جو میں نے سلوائی تھی وہ لانگ شرٹ سلوائی تھی، لانگ شرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں، تو دونوں سائڈوں پر جو ہے وہ میں نے پیچ لگوائے تھے اور بڑی نیٹلی طریقے سے پیچ لگائے گئے تھے، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ڈیزائنر ڈریس ہے یا خود سے ریکریٹ کرتا ہے۔ تو آپ کی جو ہے وہ برانڈس تو تب بھی بنا پاتے ہیں نا جب ہم اس کو پر محنت کریں، ایک اچھا ریکریٹ کریں ڈریس کو، چاہے ہم لوکلی کریں، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی برانڈز ہوتی ہیں جو آگے چل کے ایک بڑی برانڈ بن جاتی ہیں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی بتانا چاہوں گی کہ تھوڑے سے جو ہے پیسوں سے میں نے یہ برانڈ سٹارٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے میرے سبسکرائبر 1000 میں چلے گئے اور میرے ویورز جو ہیں وہ ملینز میں چلے گئے۔ تو تھینک یو سو مچ جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ آپ کی جو یہ اپریسیشن ہے وہ مجھے موٹیویشن دیتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے سے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز شیئر کروں۔ تو اور بھی آگے بہت ساری ویڈیوز میں اپنی ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے شیئر کرنے والی ہوں، تو میری ویڈیوز کو لازمی دیکھتے رہیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ میں نے بالکل اسٹریٹ بنایا تھا پینٹ سٹائل میں۔ اس کی دوپٹے کی ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت فلورل اس کے اوپر پرنٹ کیا گیا تھا، اور میں نے اس کے اوپر کریشیا لیس لگوا دی تھی، بہت بڑی والی لیس نہیں لگوائی تھی کیونکہ وہ دوپٹے کو تھوڑا سا ہیوی کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ویسے بھی یہ ڈریسز جو ہوتے ہیں نا گھر میں ہی پہننے ہوتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی ایکسپینسو لے لیں لیکن بعد میں ان کو گھر میں ہی پہننے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈیزائننگ کریں جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو، فیبرک جو ہے وہ بریتھیبل ہو، لائٹ ہو، جس میں سے جو ہے وہ تمام گرمی ایبزارب کر سکے۔ تو اس طرح سے جو وائٹ کلرز ہوتے ہیں، پیسٹل کلر ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ہیں وہ سمر کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سمر میں جو ہیں وہ لائٹ کلر بہت آپ کو کولنگ افیکٹ دیتے ہیں اور گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اور جو ڈارک کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو وارم فیل کراتے ہیں، تھوڑا سا وارم لک دیتے ہیں، شارپ لک دیتے ہیں۔ اس طرح کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ونٹر میں اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو ہلکی پھلکی ڈریس ڈیزائننگ ہے نا، یہ پارٹیز پر بھی آپ ایزیلی پہن سکتے ہیں، جو عید پارٹیز اب سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔